بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ مسائل ہے. زمین پر سجدہ کرنے سے عاجز ہو. ایک سوال ہے، جو آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہو اور زمین پر سجدہ کرنے سے عاجز ہو، مجبور ہو، تو کرسی پر بیٹھے بغیر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہو مگر پیشانی سجدے کے لیے زمین پر رکھنے اور پیٹھ کو رکوع کے لیے زیادہ جھکانے پر قادر نہ ہو، تو رکوع اور سجدے کے لیے اپنی گردن کو اپنی طاقت کے بقدر جتنا ممکن ہو جھکا کر رکوع اور سجدہ کا اشارہ کرے. البتہ رکوع کے مقابلے میں سجدے کے وقت گردن کچھ زیادہ جھکائے. ایک شخص ہے جو سمجھو کہ کھڑا رہ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے رکوع کے لیے جھکنا، اسی طرح سجدے میں جانا یہ دشوار ہے. سجدے میں جانا، گھٹنے میں درد ہے تو سجدے میں نہیں جا سکتا ہے. تو ایسے شخص یا تو کھڑے ہو کر ہی اپنی پوری نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی ایک دو قیام اس نے کیا، رکوع کے لیے اس نے تھوڑا جھکا، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکے گا. یا ہے کہ ایک شخص قیام پر قادر ہے تو قیام کر لے، اور اگر کرسی پر بیٹھنا چاہے تو کرسی پر بیٹھ سکتا ہے رکوع اور سجدے کے لیے. تو جتنا رکوع کے لیے جھکے گا، سجدے کے لیے اس سے تھوڑا زیادہ جھکے. سجدے کے لیے صرف زیادہ جھکنا ہے. سجدے کے لیے اشارے کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ تو اعران پر ہی رہیں گے. سجدے میں جائیں گا تب بھی ہاتھ جو رہیں گے اعران پر رہیں گے، صرف جھکنا ہے. رکوع میں جتنا جھکیں گا، سجدے میں تھوڑا کیا کر لیں، زیادہ جھکنا ہے. تو سجدے میں لوگ اس طرح ہاتھ بھی باہر نکالیں. یہ ہاتھ اس وقت نکالنے رہتے ہیں جبکہ آپ سجدے کے اندر نیچے جا رہے ہیں. نیچے اگر جائیں گے تو پھر اس کے لیے ہاتھ جو سمجھو کہ کندھے کے بالمقابل رکھنا ہے. لیکن آپ رکوع اور سجدہ جو کرسی میں بیٹھ کر ہی کر رہے ہیں تو اس کے لیے الگ سے سجدے کے وقت ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. سجدے میں پیشانی کا حصہ زمین پر ٹیکنا. سوال: کیا سجدے میں پیشانی کا کچھ حصہ زمین پر ٹیکنا کافی ہوگا؟ جواب: پیشانی کا کچھ حصہ سجدے کی جگہ سے بغیر حائل کے چھو جائے تو سجدہ درست ہوگا. پیشانی کا کچھ حصہ سجدے کی جگہ سے بغیر حائل کے چھو جائے تو سجدہ درست ہوگا. یہ پیشانی پوری ہے، اس میں بغیر حائل کے کچھ بھی حصہ اگر زمین پر ٹچ ہوتا ہے تو سجدہ صحیح ہوگا. لیکن اگر پیشانی کی جگہ پر کسی کی ٹوپی ہے یا کہ امامہ ہے، اس طرح کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے، یا رومال ہے کہ پیشانی کا کچھ بھی حصہ ٹک نہیں رہا ہے، صرف وہ کپڑا بھی اس میں حائل آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ سجدہ درست نہیں ہوگا. پیشانی کا کچھ نہ کچھ حصہ کیا ہوگا، یہ ٹیکنا کیا ہے، ضروری ہے. میرا دوسرا سوال ہے: اگر سجدے میں پیشانی اور زمین کے درمیان بال یا ٹوپی وغیرہ حائل ہو تو کیا سجدہ درست ہوگا؟ سجدے میں پیشانی، جواب ہے کہ سجدے میں پیشانی کا کھلا رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی ایسی چیز پیشانی اور زمین کے درمیان حائل ہو جو نماز پڑھنے والے کے جسم سے متصل ہے اور جو نمازی کی حرکت سے حرکت کرتی ہے، مثلا ٹوپی، بال، امامہ وغیرہ، تو سجدہ درست نہ ہوگا. اسی طرح عورتیں کبھی برقعے کے اندر نماز پڑھتی ہیں تو چہرہ ان کا ڈھکا ہوا رہتا ہے، تو وہ سامنے جو رہتی ہے ان کی جو کپڑا رہتا ہے اس پہ سے رہتی ہے، تو اس حالت کے اندر بھی اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب سجدے میں جائیں گے تو اس وقت ان کو اس نوسپس کو ہٹانا پڑے گا، جو رہتی ہے سامنے اس کو ہٹانا پڑے گا. سجدے پر کیا کرنا پڑے گا، ان کو پیشانی پر سجدہ کرنا پڑے گا. پیشانی پر زخم کی وجہ سے پٹی پر سجدہ. پیشانی پر زخم کی وجہ سے پٹی پر سجدہ. سوال: اگر کسی شخص کی پیشانی پر زخم ہو جس کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے سجدے میں پیشانی کو زمین پر ٹیکنا مشکل ہو، تو کیا اس صورت میں پیشانی کو زمین پر ٹیکے بغیر سجدہ کرنا درست ہوگا، یعنی پٹی ہی پر سجدہ کر سکتا ہے؟ تو پیشانی پر اگر زخم ہو اور زخم پر پٹی بندھی ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ زمین پر پیشانی ٹیکے بغیر زخم کی اس پٹی پر ہی سجدہ کرے. اس صورت میں نماز درست ہوگی اور اس نماز کا اعادہ بھی ضروری نہیں ہے. کسی کے یہاں پر مکمل پٹی لگی ہوئی کہ پیشانی کا بھی کچھ بھی حصہ ٹک نہیں رہا ہے تو اس کے لیے معاف ہے، اس کے لیے معاف ہے، ویسے ہی سجدہ کر سکتا ہے. تشہد میں انگلی ہلانا. کیا تشہد میں انگلی ہلاتے رہنا سنت رسول ہے؟ جواب: احادیث رسول سے تشہد میں انگلی کو حرکت دینا اور نہ دینا بلکہ صرف اشارہ کرنا ثابت ہے. شافعی کے نزدیک وہ حدیث راجح ہے جس میں صرف اشارہ کا ذکر ہے، اس لیے شہادت کی انگلی کو اٹھا کر صرف اشارہ کرنا مسنون ہے، مستقل حرکت دیتے رہنا مسنون نہیں ہے. مسلم شریف، ابن ماجہ.
یعنی اشارہ کرنا، حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول تشہد میں اشارہ کرتے تھے. اشارہ کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جب جاتے تھے تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ شہادت کا اشارہ کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اس طرح کوئی اشارہ جو ہوتا تھا یعنی وہ ہے کہ اس میں توحید کا اشارہ ہے. ایک تو زبان سے ہم بول رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہاتھ سے بھی اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یہ ہاتھ جو ہم اشارہ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے. اور دل میں بھی اس وقت تصور کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو دل، زبان اور جسم ہر ایک سے ہم اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے. تو اس وقت سمجھ لیجیے کہ حدیث میں اشارہ کا ذکر ملتا ہے. پوری نماز میں، پوری تشہد میں اس طرح اشارہ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اللہ کسی کا سوال ہے تو کوئی کر سکتا ہے. رومال